پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 15 اور سیگمنٹ ہے صحت ہزار نعمت ہے۔ الحمدللہ ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر بہت ہی زبردست تعداد میں بہت کثیر عاشقان رسول تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اس مبارک درخت کی جس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی، اور وہ ہے زیتون، اولیو۔ ویسے تو زیتون کو سبزی کہا جاتا ہے، بٹ ٹیکنیکلی اٹس اے فروٹ، یہ ایک پھل ہے۔ دنیا میں جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے اس کا 90% آئل یعنی تیل بنا لیا جاتا ہے۔ قدیم دنیا میں زیتون کے تیل کو لیکوڈ گولڈ یعنی پگھلا ہوا سونا کہا جاتا تھا۔ زیتون کا تیل در حقیقت زیتون کے پھل کا جوس ہوتا ہے، جس طرح آپ گاجر کا جوس نکالتے ہیں، موسمی کا جوس نکالتے ہیں، لیکن یہ بیج کا نہیں بلکہ پھل کا جوس ہوتا ہے۔ And olive oil is the most nutritious and healthiest oil in the world. اور پوری دنیا میں زیتون کے تیل کو سب سے زیادہ صحت بخش اور غذائیت والا تیل قرار دیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل آلیو کونسل کے مطابق زیتون کی 139 مختلف ورائٹیز موجود ہیں۔ جی ہاں، زیتون کے پودے کی ورائٹیز کو دیکھنے کے لیے، اس کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے دنیا میں ایک الگ سے کاؤنسل بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے زیتون کے سارے درختوں کو گنا بھی ہوا ہے اندازن۔ تو دنیا کے اندر 139 مختلف قسم کے زیتون ہیں جو کہ 23 ملکوں میں اگائے جاتے ہیں۔ اولیو برانچ یعنی زیتون کی شاخ، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا کے 7 ملکوں کے جھنڈوں پر وہ زیتون کی شاخ بنی ہوئی ہے، اور UN یعنی یونائٹڈ نیشن کے جھنڈے پر بھی زیتون کی شاخ موجود ہے۔ یہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ کیونکہ ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے، کس کا؟ فراخی کا، ایبنڈنس کا، امن کا، طاقت کا، فرٹیلٹی یعنی زرخیزی کا، وزڈم یعنی عقل کی یہ علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو جناب شیف ہوں یعنی کھانا پکانے والے، اور وہ جو کھانے سے محبت کرتے ہیں، فوڈ لور، ڈاکٹر ہوں یا فارماسیوٹیکل فرم والے یعنی دوائی بنانے والے ہوں، کاسمیٹک انڈسٹری والے ہوں، سبھی زیتون کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا آئی شیڈو، یہ جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے، یہ زیتون کے تیل اور لکڑی کے کوئلے کو ملا کر ہی بنایا گیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ زیتون کس ملک میں پیدا ہوتا ہے؟ اسپین میں، لیکن اس کا استعمال سب سے زیادہ یونان میں ہوتا ہے۔ اور اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسپین میں زیتون اور زیتون کے تیل کو لانے والے، متعارف کرنے والے وہ عرب کے لوگ تھے۔ اور آج کل یہ جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی بات کی جاتی ہے کہ آب و ہوا گندی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے صحت کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، تو زیتون کی ایک خاص خوبی سنیے۔ زیتون کا درخت یہ ہوا اور ماحول کو صاف رکھنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ اٹس انوائرمنٹل فرینڈلی۔ اس کے درخت پر کیڑوں کے حملے بہت کم ہوتے ہیں، اسی لیے جو زرعی ادویات ہوتی ہیں، پیسٹیسائیڈز ہوتی ہیں، اس کی بھی اس کو کم ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑے پانی میں بھی یہ اگ جاتا ہے۔ روٹ سسٹم از سو روبسٹ that it is capable of regenerating even after destroyed by fire, frost and disease. اس کی جڑ کا نظام اتنا زبردست ہے کہ اگر اس درخت کو آگ، بیماری یا سردی تباہ بھی کر دے، پورا درخت دوبارہ سے اگ جاتا ہے۔ زیتون کے درخت کو اگر جلایا جائے، یعنی اس کی لکڑی کو اگر جلایا جائے، تو یہ دیگر لکڑیوں کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے، اور اس کی جو راکھ ہوتی ہے وہ ایز اے کمپوسٹ یعنی کھاد کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اور ایک عجیب بات آپ سے شیئر کروں، زیتون کے پھل کو درخت سے اتار کر ڈائریکٹ کھانا یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ ترش ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کھانے سے پہلے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ زیتون جس مرتبان میں آتا ہے اس کے اندر کوئی پانی نما چیز ڈلی ہوتی ہے، اور اس پانی نما چیز کے اندر زیتون موجود ہوتا ہے۔ اسے کرنگ کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ نمک والا پانی ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جس سے زیتون کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یاد رکھیے، زیتون کا صرف تیل ہی نہیں بلکہ زیتون کا قہوہ، مربہ،
اچار اس کو سلاد میں ڈالیے, سینڈوچ اور سپریڈ بنا لیجئے, پاستا میں بھی ڈال سکتے ہیں, پیزا پر اس کی ٹاپنگ کیجئے, بیکنگ ریسیپیز میں استعمال کیجئے. کیا ہی بات ہے زیتون کی, اور اس کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں. یہ وزن کم کرتا ہے. 10 مناسب سائز کے زیتون میں صرف 59 کیلوریز ہوتی ہیں, جو کہ ایک کیلے سے بھی کم ہے. اس میں موجود کاپر دل کی صحت کے لیے اچھی ہے. اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے بہترین ہے. اور اس میں موجود اولیروپین, الیونالک ایسڈ اور ہائیڈرو آکسی ٹرائسول, یہ سب مل کر انسان کے جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہیں. تو یہ وہ مبارک درخت ہے جو انبیاء کی مقدس زمینوں میں اگتا رہا. طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے یہی اگا. کہاں اگا؟ کوہ طور پہ, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کبوتر کو کسی کام کے سلسلے میں بھیجا, وہ بھی اپنی چونچ میں زیتون کی ڈنڈی لے کر آیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو, اس کو اپنے سر اور بدن پر لگاؤ, اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے, کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی, اس کی بدبو کو زائل کرتی, اور یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے. تو خوب زیتون کھائیے اور صحت مند رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان بھائی, آپ نے تو کہتے ہیں نا اتنی دیر سے پروگرام کر رہے ہیں, اب اتنے اچھے اچھے کھانوں کے نام بھی لے لیے, تو کئی لوگوں کے منہ میں پانی بھی آ گیا ہوگا. بہرحال زیتون یقیناً بڑے کمال کا پھل ہے, اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اس کا استعمال کریں, صحت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اور آئیے ناظرین